میں اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد مارچ 1977 کے انتخابات کی نام نہاد دھاندلی پر اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ خود اپنے زخم کا علاج کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا عمل، اس کا گناہ، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آخر جنرل اپنے آپ کو انتخابات سے بری ذمہ قرار دے رہا ہے، وہ انتخابات کیوں نہیں کراتا؟ کیا اس نے مارشل لا نافذ کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ایک بہتر انسان ہے؟ آئین معطل کر کے، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑ کر 18 اکتوبر 1977 کے عام انتخابات منسوخ کر کے اور انتخابات کے لیے کوئی تاریخ دینے سے انکار کر کے عوام کے ساتھ اس نے جو ٹھوس وعدے کیے تھے انہیں توڑ کر سیاسی نمائندوں پر کڑی اور مکمل پابندی عائد کر کے، جن میں ٹریڈ یونین سرگرمیاں بھی شامل ہیں، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ ایک بہتر انسان ہے؟ بھٹو نے مزید کہا کہ اس نے الزام تو لگایا ہے لیکن اس کا کوئی حل پیش نہیں کیا۔ جو حل اس نے پیش کیا اصل میں اس کا مقصد زہریلے انداز میں مجھے ڈسنا ہے، اور وہ یہ کہ کرتار ثبت کا یہ موضوع ہے، دی کنڈکٹ آن جنرل الیکشنز مارچ 1977، لیکن اس کا اصل مقصد زہریلے انداز میں مجھے ڈسنا ہے۔ اس صورت میں جبکہ اس کا موضوع انتخابات ہیں، اور یہ بھی دیکھیے کہ اگر تمام نہیں تو بیشتر دستاویزات خواہ سچی ہیں یا جعلی 342 ضمیموں کی صورت میں مارچ کے انتخابات سے تعلق رکھتی ہیں، اور آغاز لاڑکانہ پلان کے تحت جو کیا گیا ہے، جو لنڈن پلان کے الٹ تازہ اختراع ہے۔ اس بنا پر ہمایوں خان، جو الیکشن کمیشن میں افسر بکار خاص ہیں، کو اس انکوائری کمیٹی کے 4 اراکین میں شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کے چیئرمین کے نام کو حذف کیا گیا۔ دراصل یہ 3 افراد پر مشتمل کمیٹی تھی، کیونکہ خود کرتار ثبت کے بیان کے مطابق اس کے چوتھے رکن مسٹر عبدالعزیز خان، سیکرٹری پولیس فاؤنڈیشن، زیادہ عرصے تک اس کمیٹی کے ساتھ عملی صورت میں شامل نہیں رہ سکتے۔ چونکہ کرتار ثبت کا موضوع انتخابات ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن کے لیے یہ ضروری تھا کہ واضح اور برتر صورت میں اس انکوائری میں اس کو شریک کیا جاتا۔ کرتار ثبت کا باب دوئم الیکشن کمیشن کے چارٹر اور آئینی فرائض و امور اور چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کا احاطہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری مسٹر اے زیڈ فروقی کے بیانات بھی متعدد مقامات پر ملتے ہیں۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ مسٹر اے زیڈ فروقی مسٹر اے این فروقی کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان کی بیوی مسعود محمود کی بیوی کی بہن ہے۔ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسٹر مسعود محمود میرے خلاف مقدمہ قتل میں بنیادی وعدہ معاف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق این اے فروقی نے مارشل لا حکام اور مسعود محمود کے درمیان اس کے وعدہ معاف بننے سے پہلے درمیانی آدمی کا کردار انجام دیا ہے۔ یہ تعلقات بہت زیادہ گہرے ہیں۔ پریس کو دیے گئے بیانات، میرے نام لکھے گئے خطوط، میرے وزراء اور افسروں کے ساتھ ملاقاتوں، الیکشن کمیشن کو خصوصی اختیارات دیے جانے کے فیصلے، مارچ 1970 کے انتخابات کے بعد شکایتیں، درخواستیں جو الیکشن کمیشن نے فائل کی، الیکٹورل رول کو لامحدود کرنے کے بارے میں واقعات کا بیان، سیکرٹری آف الیکشن کمیشن کے ساتھ بات چیت کا الزام، وہ حوالے ہیں جو براہ راست چیف الیکشن کمیشنر سے تعلق رکھتے ہیں، جو کرتار ثبت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ایبز کا اختتام الیکشن کمشنر کے الفاظ سے ہی ہوتا ہے۔ تاہم یہ خاصی حیران کن حقیقت ہے کہ مسٹر سجاد احمد جان کے اپنے مشاہدات یا بیانات جو اس انکوائری کمیٹی یا کسی بھی دوسری ایجنسی کے سامنے ہیں، جو اس کرتار ثبت کو تیار کر رہی تھی، براہ راست نہیں، اس دستاویزات میں غائب ہیں۔ اہم نوعیت کے وہ بیانات جو مسٹر سجاد احمد جان سے منسوب کیے گئے ہیں، وہ مسٹر اے زیڈ فروقی کے منہ سے نکلتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں۔ مسٹر اے زیڈ بیگ ایک احمدی لاہوری ہونے کے ناطے سے میری اور میری حکومت کی اس وقت سے مخالفت کر رہے ہیں جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے ستمبر 1974 میں احمدیوں کے بارے میں اپنا فیصلہ دیا تھا۔